بیٹھ جائے ساتھی، بیٹھ ادھر آ جاؤ، سارے سامنے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ پیچھے ادھر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تو اتنی جلدی جی ہو گیا سارے، اور کہاں سے جمع ہو گئے؟ مقامی ہے، میں تو آیا تھا یہاں پہ ملنے کے لیے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت؟ اچھا، کیسے ہیں آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات کا، بزرگوں کا، جوانوں کا، سب کو السلام علیکم۔ اور وہ بس اس دن قسمت میں نہیں تھا کہ ہماری ملاقات ہو۔ میں آیا بھی علاقے میں، لیکن جو وہ پروگرام کینسل ہو گئے لوگ، میں تو اس دن بارش میں نہیں خود کو بچا سکا، تو یہاں پر آیا، لیکن جو ہے وہ یہ پروگرام کینسل ہو، ڈیفینیٹلی لوگوں کو، بیچاروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ الیکشن کھیل تماشا نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے الیکشن، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے ہر کے پاس اپنی فوج ہوتی تھی، ہتھیار ہوتا تھا، اور میدان میں جا کے فیصلہ کر لیتے تھے۔ آج کا زمانہ چینج ہو گیا، حق اور باطل کی پہلے لڑائی۔ اور کیا ہوتا تھا کہ پہلے ظالم کے پاس بھی وہی ہتھیار ہوتا تھا، اور مظلوم کے پاس بھی وہی ہتھیار ہوتا تھا، ایک ہی طرح کا ہتھیار ہوتا تھا۔ جس کے پاس بندے زیادہ ہوتے تھے وہ ظلم کو ختم کر لیتا تھا، شکست دے دیتا تھا۔ لیکن جب سے زمانہ چینج ہوا ہے، حالات بدلے ہیں، تو آج کے زمانے میں آپ کو اپنے ملک کے آئین، قانون اور طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور آج کے زمانے میں ہر ملک کے پاس اس کی ایک فوج ہوتی ہے، اس کی پولیس ہوتی ہے، اس کی پیرا ملٹری فورسز ہوتی ہیں۔ تو آج کے زمانے میں عوام جو ہے وہ حکمرانوں کی طاقت سے لڑ نہیں سکتے، ہتھیار بند۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ جو ہے ظلم کر رہا ہے، آپ نے بھی اس کے خلاف فورس بنائی، بادشاہ کی فوج کے پاس بھی تلواریں ہوتی تھیں، اور آپ جو فورس بناتے تو اس کے پاس بھی تلواریں ہوتی تھیں، اور دونوں میدان میں جا کے فیصلہ کر لیتے تھے۔ آج یہ نہیں ہو سکتا، آج یہ نہیں ہو سکتا۔ آج عوام میں اور حکومت کے پاس ایک جو ہے وہ ٹرین فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، رینجرز ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ جو ہے وہ عوام کو ہتھیار دے کر کوئی ٹریننگ کر کے ان سے لڑائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ تو چیپٹر ہو گیا کلوز، لڑائی والا چیپٹر تو ہو گیا کلوز۔ تو دوسرا طریقہ کار کیا رہ جاتا ہے کہ ہم جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ اپنی بات کیسے اور کہاں کرے، اور اپنے اوپر کا ظلم کیسے ختم کرے، اپنے اوپر ہونے والا ظلم کیسے ختم کرے، ٹھیک ہے؟ تو ملک کا ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، جس کے اندر ملک نے، اس آئین نے، قانون نے ہم سب کو ایک طاقت دی ہے، طاقت اپنے آئین میں طاقت دی ہے کہ ہاں آپ اپنے اندر سے نمائندے چنیں، اور ان نمائندوں کو چن کر ایک پارلیمنٹ بنا دی گئی ہے، وہاں جا کے بھیجیں ان کو، اور وہاں پر ساری طاقت ہے۔ اس طاقت کو اگر آپ کا چنا ہوا نمائندہ صحیح استعمال کرے گا تو آپ کے خلاف اٹھنے والے ظلم کے ہاتھ کو روک سکتا ہے، روک سکتا ہے، ظلم کو روک سکتا ہے، اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ آج کے دور کا طریقہ کار ہے۔ تو تلواروں والا طریقہ کار نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ کار۔ اب وہ کیا رہا ہے کہ جس دنیا میں جس ممالک نے اپنے نمائندے صحیح چنے یا ان کے نمائندے صحیح ہوئے تو وہ ترقی کر کے 300 سال آگے چلے گئے، ہاں؟ اور جن لوگوں نے کے نمائندے خراب ہو گئے، چور نکل آئے، پانی
پیاسے کو پلانے کے بجائے پانی چوری کرنے والے بن گئے ہائیڈرینٹ بنا کر، تو ان کا حشر ہم جیسا ہو گیا. ویری سمپل، ان کا حشر ہم جیسا ہو گیا. آج ہمارے ساتھ آزاد ہوا انڈیا ایک دن کے بعد، آج ٹی وی پہ خبر چلتی ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا، اور 1 سیکنڈ کے بعد خبر چل رہی ہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں بچہ جو ہے وہ 7 سال کا گٹر میں گر کر ہلاک ہو گیا، جان چلی گئی. دنیا آپ کے بعد آپ کے ساتھ آزاد ہونے والا ملک چاند پہ جا رہا ہے، اور ہماری خبر کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر جو کہ پورے پاکستان کو پال رہا ہے، وہاں پر ابھی ہم گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکے. اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے. تو فرشتے تو آئیں گے نہیں اس کو صحیح کرنے کے لیے، فرشتے تو نہیں آئیں گے. انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے. انسانوں میں ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہیں سارے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، یہ ظلم سہنا کفر ہے. یہ ظلم سہنا، اس سے بڑا کوئی گناہ اور ہے نہیں، اس سے بڑا کوئی گناہ اور ہے نہیں. اور اللہ ظلم سہنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. اگر مظلوم کوشش نہ کرے، وہ ظالم کو اللہ تعالیٰ اور طاقتور بناتا ہے، اور طاقت دیتا چلا جاتا ہے. اگر مظلوم کوشش نہ کرے، اس کی سزا کیا اللہ دے رہا ہے؟ کوئی سینگیں تھوڑی نکل آئیں گی. اللہ تعالیٰ ظالم کو طاقتور بناتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لو، جہاں جہاں ظلم پہ مظلوم نے اللہ کو بڑا مان کر اگر کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ جو اس ظالموں کو طاقت دیتا چلا جاتا ہے. ہمارا کیس بھی ایسے ہی ہے، ہمارا کیس بھی ایسے ہی ہے. دیکھو 3 کروڑ کی آبادی ہے، 3 کروڑ کی آبادی ہے. ابھی میں تو اپنی پارٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں، صرف یہاں کے حلقے کا نمائندہ نہیں ہوں. تو مجھے جو ہے وہ ملیر بھی جانا پڑ رہا ہے پارٹی کی طرف سے، مجھے فیڈرل بیریے بھی جانا پڑ رہا ہے، مجھے جو ڈیفنس کی بھی خبر رکھنی پڑی، مجھے لالو کھیت کی بھی خبر رکھنی پڑی، مجھے سرجانی بھی جانا پڑ رہا ہے. تو میرے سامنے صرف یہ بلدیہ ٹاؤن نہیں ہے حلقے کی وجہ سے، میرے سامنے آپ یقین کریں آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ کون سا علاقہ زیادہ خراب ہے. یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا. جہاں کھڑے ایسا لگتا ہے یہ سب سے زیادہ تباہ حال ایریا ہے، جہاں کھڑے ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے 3 کروڑ کے 3 کروڑ لوگ پریشان ہیں. لیکن کیا 3 کروڑ کا 1% 3 لاکھ بنتے ہیں؟ 3 کروڑ کا 1% 3 لاکھ لوگ بنتے ہیں. 3 لاکھ تو چھوڑو دور کی بات ہے، 3000 آدمی بھی کوئی روڈ پر آ کر کوئی احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے؟ جواب ہے کہ نہیں. وہ روزانہ اپنے ظلم کو سہ کر اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی پلا کر روزانہ سو جا رہا ہے، بد دعائیں دے کر حکمرانوں کو. تو ہماری بد دعاؤں سے آج تک حکمران کو صبح مرا ہوا ملا ہے؟ ہمیں ہماری گالیوں سے اس کو کوئی فرق پڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی چہرے پہ لالی اور بڑھا دیتا ہے، وہ اور موٹا مسٹنڈا ہو رہا ہے ہماری بد دعاؤں سے. ڈینگی وائرس کا مچھر بھی نہیں کاٹ رہا اس کو، وہ بھی غریبوں کو کاٹ رہا ہے. ہاں دیکھو آج تک وہ خبر آئی کہ کوئی بڑا ظالم آدمی اس کو مچھر نے کاٹا ہو، ڈینگی وائرس کا مر گیا ہو؟ نہیں. اسپتالوں میں سارے غریب بیچارے گئے ہوئے. تو اللہ کے لیے کبھی سوچو، بیٹے آپ ہی طرح جاؤ، تھوڑا سا بچے سامنے آ رہے ہو. ہاں شاباش، کوئی بات آرام سے. کبھی سوچو بھائی میرے اور آپ کے لیے مسئلہ ہوگا نا ظالم کو نپٹنا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ آج رات میں سارے ظالم سوئیں صبح سو کے نہ اٹھیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بھائی، بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کا پانی چوری کرنے والے سارے رات میں سوئیں صبح نہ اٹھیں، وہ مسئلہ ہے رب کے لیے؟ نہیں مار رہا لیکن کیونکہ میں اور آپ رب کو بڑا مان کر کوشش نہیں کر رہے. تو میں پورا کراچی چھوڑ کر میں بلدیہ ٹاؤن پانی کا ہائیڈرینٹ بنانے کے لیے نہیں آیا، زمینیں قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا. ہاں بھائی، اگر ایسا کام کرنا ہوتا تو میرے رب نے مجھے 2002 میں، آج کیا 2024 کے تو 22 سال ہو گئے. 22 سال پہلے 22 سال کے نوجوان یہاں پہ ابھی ہوں گے نہیں، کم ہوں گے اس سے. جو نوجوان 22 سال کا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے رب مجھے ایم پی اے بنا چکا ہے.
اس کے 1 سال بعد وزیر بنا چکا ہے. 2005 16 سال ہو گئے, 17 سال. مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میئر بنا چکا ہے, اور 2012 میں میرا رب جو ہے وہ مجھے 12 سال پہلے سینیٹر بنا چکا ہے. تو ایم پی اے بن گئے, وزیر بن گئے, میئر بن گئے, سینیٹر بن گئے. تو چور بن جانا تھا اب تک, یا کوئی کمی رہ گئی باقی؟ بھائی کہتے ہیں پاکستان میں نا, چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. ہمیں تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا, تو چور بن جانا تھا, ڈکیت بن جانا تھا. تو بھائی یہاں نہیں آتے. پھر میں آج میری اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن رکھی ہے کہ میں اپنی پارٹی کو کراچی کے کسی بھی حلقے پہ ہاتھ رکھوں, میری پارٹی مجھے وہ سیٹ دے دے گی آرام سے. بلکہ وہ میرے یہاں پر آنے پر ناراض تھے, ناخوش تھے وہ پارٹی والے. میرے کنوینر میرا کہہ رہے نہیں بھائی, اس لیے کہ یہ ایم کیو ایم کی جیتی ہوئی پوری کلیئر سیٹ نہیں ہے, یہ مضبوط سیٹ نہیں ہے. ایم کیو ایم کی مضبوط سیٹ تو لالو کھیت کی ہے, نیو کراچی کی ہے, اورنگی کی ہے, لانڈی کورنگی کی ہے. تو میں تو فیڈرل بیریا کی ہے, ناظم آباد کی ہے, نارتھ آباد کی ہے. تو وہاں چلے جاتے, سینٹر چلے جاتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہاں کیا کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں. اور میں نے اپنی کوئی سیٹ بھی نہیں رکھی دوسری کہ چلو بھائی خدا نخواستہ یہاں سے ہار جائیں گے تو لالو کیسے جیت جائیں گے, ایسا بھی نہیں کیا. کچھ بھی نہیں رکھا میں نے. میں یہاں پہ خود سے پارٹی کو ریکویسٹ کر کے بول کر آیا ہوں. کیا 2 وجوہات ہیں, دو وجوہات ہیں میرے یہاں آنے کے. 2 وجوہات. ایک, میرے حساب سے پاکستان کا سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے, سب سے زیادہ شہروں میں سب سے تباہ حال علاقہ ہے پورے پاکستان کے حلقے میں. میں نے 3 سالوں سے اس کو دیکھ رہا ہوں, 3 سالوں سے. 2021 میں الیکشن لڑنے آیا تھا. تو مجھے یہ میری خواہش ہے کہ رب نے مجھے اس شہر میں کام کرنا سکھایا. پانی کا کام, سیوریج کا کام, سڑکوں کا کام, انڈر پاس, فلائی اوور, اسکول, کالج, پارک, صفائیوں کا کام. جبکہ ایم این اے کا کام یہ والا نہیں ہے, لیکن میں کچھ کر تو سکتا ہوں. تو میں کو فنڈ لا سکتا ہوں, میں گائیڈ کر سکتا ہوں, جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہوں. تو یہ سارے کام جو ہے وہ تو میرے دل میں خواہش ہے کہ رب جو تو نے مجھے 5 سال جو کام کروایا, پورا شہر بنوایا, تو میں یہ بلدیہ ٹاؤن کو پاکستان کا آج جو سب سے بدحال علاقہ ہے, میں اس کو پاکستان کا سب سے خوشحال علاقہ بنانا چاہتا ہوں 4 سالوں میں. اللہ نے چاہتا ہوں, اللہ کی مرضی, اس کی رضا کے ساتھ. ایک بات یہ. دوسری بات, 2 ہی باتیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہر زبانیں بولنے والا ایک ہی علاقے میں رہتا ہو. بھائی پاکستان کراچی میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر کوئی حلقہ ہے وہاں پہ صرف مہاجر رہتے ہیں, کوئی حلقہ جہاں پر صرف پنجابیز رہتے ہیں, کوئی حلقہ وہاں پہ صرف پختون رہتے ہیں, کوئی حلقہ جہاں پہ صرف سندھی رہتے ہیں. کراچی میں کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں پر ایک ہی حلقے میں ساری زبانیں بولنے والے لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں. وہ بلدیہ ٹاؤن ہے, وہ NA 242 ہے, جہاں پر ایک ہی ہر زبان بولنے والا لاکھوں کی تعداد میں رہتا ہے. اگر پورے پاکستان کو کسی کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو وہ یہ علاقہ ہے. تو میری یہ خواہش ہے, دل سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں یہ جو ہمارا خواب تھا کہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک جگہ کریں, تو یہ ہے ساری رسول کی امت ایک جگہ ہے. تو میری سوچ میں, میرے دل میں, میری زبان پر کسی کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی میرے دماغ میں مہاجر, سندھی, پختون, بلوچ نہیں ہے. پھر میں یہاں نہیں ہوتا. تو میں اپنی سوچ کو, اپنے دماغ کو جو آج دنیا دیکھ نہیں سکتی, میری رب سے دعا ہے کہ مجھے یہ موقع دے کہ میں صرف بولوں نہ, میں دکھاؤں. میں مہاجر ہوں, میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں پختون کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں. میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں پنجابیوں کی کیسی خدمت کر سکتا ہوں. میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں سندھیوں کی, بلوچوں کی, مہاجروں کی زبان, رنگ, نسل, مسلک سے ہٹ کر میں دکھانا, ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو یہ لگے نا, فرق ہی نہ ہو کہ یہ کون آدمی. یہ میرا خواب ہے, میری خواہش ہے. پتہ نہیں اللہ کرنے والے کہتے دنیا میں ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں گرتا. یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. میرا رب جو مدد کر رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے, میرا ایمان ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن الیکشن جیتنا کامیابی نہیں ہے, الیکشن جیتنا کامیابی نہیں ہے, اور الیکشن ہارنا ناکامی نہیں ہے. کامیابی الگ چیز ہے, جیت الگ چیز ہے.
یہ سارے جو آج بد دعائیں لے رہے ہیں سب جیتے ہوئے لوگ ہیں. وزیر اعظم جیتا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ جیتا ہوا ہے, وزیر جیتا ہوا ہے, میئر جیتا ہوا ہے, ایم این اے جیتا ہوا ہے, ایم پی سب جیتے ہوئے تو ہیں سارے. کیا لے رہے ہیں؟ بد دعائیں لے رہے ہیں. تو یار لعنت ایسی جیت پر جو جیت کر بد دعائیں لوگ آپ کے کپڑے اتار رہے ہو. مجھے جیت نہیں چاہیے, مجھے کامیابی چاہیے. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ اس حلقے میں جو ہمیں ووٹ نہ دے, جو ہمیں ووٹ نہ دے, جو میرا مخالف ہو, میں اللہ مجھے مجھ سے وہ کام کرائے کہ وہ اکیلے میں اس کے بچے بھی بیٹھے تو ہمارے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے. ووٹ نہ دینے والا, ووٹ نہ دینے والا, وہ ہے کامیابی. اپنوں سے تو دعا انسان لے ہی لے, وہ جو کہ ہمیں ووٹ نہ دے. میری یہ خواہش ہے, میری دعا ہے, اللہ سے التجا ہے کہ مجھے ہمیں یہ جو ٹیم ہے یہاں پر جو اکرم ایوان کی اور یہ فہیم پٹنی کی ہماری, اور یہ پوری ہماری ایم کیو ایم کی پوری ٹیم ہے. ظاہر بات اکیلے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. آپ تو ایک اپنی سوچ دے سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ تو یہ پوری ٹیم ہے, یہ ٹیم ساری وہ کام کرے کہ ہمارا دشمن بھی ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے دل سے دعا نکلے. یہ ہے کامیابی, یہ ہے کامیابی. یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ جیتنے کے بعد علاقے کے لوگوں کی بد دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ اس ٹائم سے بچائے ہمیں, اللہ تعالیٰ اس ٹائم سے بچائے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نوجوانوں, ہم سب کو اپنے حصے کا, صرف مجھے نہیں آپ کو بھی اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہے, سب کو. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, میری ذات کا نہیں ہے, یہ میرے ایم این اے بننے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی کا مسئلہ ہے. ہم سب مظلوم ہیں, ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے. ہمارا پانی نہیں ہے, پینے کا پانی آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے. کوئی بیمار پڑ جائے اس کو جنا اسپتال دور راستے میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. کوئی ہمارے پاس اسکول نہیں ہے کہ جہاں پر ہم فیس والے اسکول سے نکال کر بچوں کو سرکاری اسکول میں بھیج سکیں. ایک سڑک ٹوٹی ہوئی نہیں ہے, رات کو لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, کچھ بھی صحیح نہیں ہے. سب ظلم ہے. اس ظلم کو ہم سب سہ رہے ہیں اور زندہ ہیں. یہ کفر ہے, کفر, یہ گناہ کا کام ہے. اس پہ کچھ نہیں کر کے مرنا, کوشش نہیں کر کے مرنا, یہ گناہ کا کام ہے. ہم نے اپنے حصے کی ہم اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں, پروٹوکول کے لیے نہیں کر رہے. ورنہ آج اگر ہم اپنے آپ کو بیچنا چاہیں تو ہمیں ساری پارٹیاں ہمیں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں مصطفیٰ کمال کو, ہمارے ساتھیوں کو خریدنے کے لیے کہ ہماری 7 نسلوں کو کوئی کام کرنے کی ضرورت پڑے نہیں. کیا ضرورت ہے جھنجھٹ میں پڑنے کی؟ بھائی کیا ضرورت ہے اس جھنجھٹ میں پڑنے کی؟ جا کے بیچ دیں اپنے آپ کو اور جا کے دنیا میں جہاں چاہیں جو ہے وہ بڑے بڑے ولاز میں جا کے اپنی زندگی گزاریں. کیا ضرورت ہے گلی گلی گھومنے کی, بلدیہ ٹاؤن میں گھومنے کی؟ نہیں, یہ ظلم کے خلاف ہم اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بھی صرف ووٹر نہیں بننا, آپ بھی اپنی گلیاں سنبھالو 8 فروری کے لیے. آپ بھی اپنی مورچے سنبھالو 8 فروری کے لیے. آپ کا گھر ہوگا, آپ کا پڑوس ہوگا, آپ کی گلی ہوگی, نہیں آ پائے گا ایم کیو ایم کا کارکن ہر گلی میں. آپ نے سنبھالنا ہے, آپ نے سنبھالنا ہے سب لوگوں نے. تو سب اپنی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. خوش رہیں, آباد رہیں. آپ لوگوں سے مل کر خوش ہوئی. پاکستان زندہ باد, ایم کیو ایم پائندہ باد. خوش رہیں. تھینک یو.